السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ بھی ہڑتال پہ ہی ہیں؟ ہڑتال کا رواج چل رہا ہے یار آج کل، اس لیے پوچھ رہا ہوں. ہر جگہ پہ ہڑتال ہو رہی ہے یار. آج تو ہمارا شو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن کے پاس ڈش ہے، یا وہ لوگ دیکھیں گے جو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں. دیکھو یار یہ کتنی قیمتی بات آج آیا ہو جانی. عقل و دانش کے موتی جو ہیں وہ بالکل دریا میں بہ جائیں گے واپس. موتی کیا یار، میں سلم ستارے کا کام کرتا ہوں. میں یہاں پہ دانشور لگا ہوا ہوں، سور میں گریڈ کا پی سی ایس دانشور جو کھجل ہو رہا ہے بیچارہ. تو تم نے کل گرفتار ہوئے. یہ دیکھو یار تم آگے سے میرا تمسخر اڑا رہے ہو. دیکھو کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے، ہڑتالوں پہ ہڑتالیں، سب لوگ کو پکڑے جا رہے ہیں، کوئی معطل ہو رہے ہیں، اور کوئی یار یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ ہو کیا رہا ملک میں. پہلے بڑا کون سا ہم رائنگ پوزیشن میں جا رہے ہیں بھائی، پہلے ناس بجا ہوا ہر چیز. بالکل درست بات ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی سوچ ہی نہیں رہا، کسی کو ملک کی فکر ہی نہیں ہے اور کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں. یار گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ منٹ پہ غور کرتی ہے، زبردست پلاننگ کرتی ہے وہ ملک چلانے کے لیے. مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ سرے سے پلاننگ کو کار ہی نہیں رہا 3 سال سے. نہیں عزیز صاحب، پلاننگ ہو تو رہی ہے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے اور ساری عوام مہنگائی کے ہاتھوں خوار ہو. خیر اللہ لو کہ آج کے یہ والی بھوک شوک کی اور غربت کی باتیں نہ کرو، چونکہ آج صرف ڈش والے اور انٹرنیٹ والے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. امیر لوگ، غریب بندہ آج کوئی بھی نہیں ٹی وی پہ بیٹھا ہوا. یہ کی ویلیو ہی کوئی. امیروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی کو باتیں کر لو، وہ پھر آپس میں ہی کر لو. مجھے تو پتہ ہی نہیں امیر بندے کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائی ہے. ویسے تو میرا خیال ہے امیروں کے صرف حقوق ہی ہوتے ہیں، فرائض کو ہوتے نہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہے. امیروں کو تو اس حقوق کا بھی نہیں پتا کہ یہ کو بات کرے تو ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. ان کو لوٹ پوٹ کا نہیں پتا ہوتا، صرف نوٹ کا پتا ہوتا ہے. الٹا یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آصف پلیز چینل چینج کرو، یہ کون اینک والا سٹوپڈ بیٹا کر رہا ہے. کس کو اینک والا سٹوپڈ کہتے ہیں؟ اس کو. مجھے کہنے لگا تھا، میں نے فٹاٹ ادھر اشارہ کر دیا. یار واقعی تم ذرا حکومت کے رویے پہ غور کرو کہ تمام جو ہمارے شعبہ جات ہیں زندگی کے، وہ کیوں آخر اس راست اقدام پہ، اس انتہائی اقدام پہ مجبور ہو چکے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ فوری طور پر ہڑتال پر اتر آیا. اگر کوئی تو وجہ ہوگی نا. اور یہ حکومت کا کیا رویہ ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا ہماری صوبائی حکومتیں ہوں ساری، یہ کیا عجیب و غریب رویہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے مطالبات کے لیے آواز بلند کرتا ہے اس کو فوری طور پر ہم دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں. دیکھو حکومت کا جو یا ریاست کا جو رویہ ہوا کرتا ہے وہ تو ماں کا سا رویہ ہوتا ہے نا. اس کے جو بھی اس کی چھتری کے نیچے آتے ہیں، جتنے شعبہ جات زندگی کے آتے ہیں، وہ اس کی اولاد کی طرح ہوا کرتے ہیں. عوام اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے نا. ان کے مسائل پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ غور کرنا. اعتزاز احسن صاحب نے یار حال جلسے میں بڑا گایا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. کسی نے سنی ہی نہیں. اس وقت بھی تم غور کرو نا کہ مقابلے پہ مشرف صاحب کی رجیم تھی، جو ہر بات میں مشرف صاحب اپنے بازو دونوں ہوا میں لہرا کر پورے جوش و خروش کے ساتھ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اس ملک میں ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرنی ہے، اور پھر لاٹھی چارج شروع ہو جایا کرتا تھا، وکلا کے سر پھاڑ دیے جایا کرتے تھے. یاد ہے نا جیسے انہوں نے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا کہ انہی پہ ریٹ ہو گئی ہے. اور اب بھی حکومت کا اصل میں تو یہی رویہ ہے نا. ریٹ آف دی گورنمنٹ کی آڑ میں وہ بغیر جن لوگوں کے جائز مطالبات ہیں ان کو بھی ہم رونتے چلے جا رہے ہیں اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی ہڑتال کی بات کرتا ہے یا کوئی راست اقدام کی بات کرتا ہے تو ان کو ہم جیلوں میں ٹھونس دیتے ہیں. اب چاہے اتنی دھینگا مشتقے کو پلاننگ کرنی چاہیے چیز، جس سے ترقی کی راہ پہ کو ہم گامین ہو جائے. یار تم ذرا غور کرو حکومت کے رویے پہ. یہ نہیں لگتا کہ جیسے یہ لوگ صرف ایک دن کے لیے حکومت کرنے آئے ہوئے ہیں؟ کوئی پلاننگ آپ کو نظر آتی ہے اگلے دن کی یا مستقبل کی؟ بالکل یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آج کا دن گزر جائے، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو یار تم حکومت کو چھوڑو. تم کیوں چھوڑو، تم کون سا وفاقی وزیر ہو؟ میرا مطلب ہے حکومت کو اور تم رہنے دو، گھروں آپ دیکھ لو. ہم لوگ کتنی کو پلاننگ کرتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کرتے ہیں.
ایک دن بھی ہم سوچتے ہیں کہ کل کے دن کیا ہونا ہے, ہم کیا اس کو کہہ رہے ہیں. صحیح. میں بچہ ایک میٹرک میں کو نمبر لیتا ہے بیچارہ, او بیٹے رشید صاحب کا بیٹا ایف ایس سی کر رہا ہے, تم بھی سائنس میں داخلہ لے لو, بھیڑ چال. میڈیکل بہت اچھی ہے, ایف ایس سی کرنی ہے میرا پتر بیچارے کا دل کرے ڈاکٹری کی طرف دھیان ہی نہ ہو, وہ نلائق سا ہو بیچارہ, وہ اینکر بننا چاہتا ہو اسے ڈاکٹر بنا رہے. کیا کہا تم نے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنا آرٹسٹ بننا چاہتا ہو. سر ویسے واقعی ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے, دوسرے کی دیکھا دیکھی پریشرائز کرتے ہیں بچوں کو کہ وہی سبجیکٹ رکھے جو کسی اور نے رکھے. ہاں, پورے گھر میں سیاپا پڑا ہوتا ہے, پیو ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہہ دو اگر اس نے ڈاکٹر نہیں بننا تو میرے ساتھ نہ بات کرے. وہ اپنے کمرے میں گھسا ہوتا ہے, پتر علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے, میں نے نہیں ڈاکٹر بننا, میرا سائنس میں دل نہیں لگتا. ماں بیچاری سیدھی سیدھی معصوم وہ بکری تسلیاں دے رہی ہوتی ہے, چل پتر کوئی بات نہیں, پیو کا کہنا نہیں موڑتے پتر, پیو کہے تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں, پیو کہے تو نرس بن جاتی ہیں, کوئی بات نہیں, پیو تمہیں کہتا نا نرس بن جاؤ تو بن جاؤ. نہیں یار, یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت پرانی ڈیبیٹ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور خاص طور پر سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے یا اپنے جو فیلڈ آف ایجوکیشن ہے اس کے تعین کے حوالے سے ماں باپ کا کتنا بیچ میں کردار ہونا چاہیے یا مداخلت ہونی چاہیے, اور جو اولاد ہے یا جو طالب علم ہے اس کا کتنا کردار ہونا چاہیے. یہ ایک بہت پرانی ڈیبیٹ ہے, اور اس کی جو میرا خیال ہے نتیجہ ہے وہ یہی نکلتا ہے, اور یہ بھی بہت پہلے سے جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک بہت خوبصورت قسم کی کوارڈینیشن نہیں ہو جاتی یا ایک کارڈیل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا, کبھی بھی یہ سبجیکٹ کی سلیکشن کے حوالے سے اچھے نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا. دونوں طرف سے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بچوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ اس حوالے سے وہ زیادہ لوگوں سے مشورہ کر سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا فیلڈ بہتر رہے گا, اور وہ بچے کے ایپٹیچیوڈ کو بھی زیادہ جانتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے کا واقعتاً ایپٹیچیوڈ کیا ہے. ان کی ذاتی خواہشات اس حد تک غالب نہیں آ جانی چاہیے کہ آپ بچے کا جو ایپٹیچیوڈ ہے, بچے کا جو رجحان ہے, آپ بالکل ہی اس کو نلیفائی کر دیں, اس کو آپ دیکھیں ہی نہ وہ کیا چاہ رہا ہے, اس کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہیں, اور آپ اپنی مرضی ٹھونستے چلے جائیں. یہ رویہ بھی غلط ہے. اور اگر بچہ اپنی ضد جو ہے اس کی بیجا قسم کی ضد ہے, بعض اوقات تو بچہ اس لیے سبجیکٹ لینے کی ضد کرتا ہے فلاں میں نے میڈیکل میں نہیں جانا یا میڈیکل میں جانا ہے کہ اس کے بہت سارے دوستوں نے یہ والا سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے, اور بچے کی ضد ہوتی ہے کہ جی میں نے فلاں سبجیکٹ رکھنا صرف اس لیے کہ دوستوں نے رکھا ہوتا. وہی نا یار, کو پلان کریں کسی چیز کو اچھے طریقے سے, سرے سے جہاں پلاننگ ہے ہی نہیں, یہ ساری مس پلاننگ ہی ہے جو تمہیں ملک میں نظر آ رہی. ایک بندہ پاس سے بیٹھ کے کہہ دیا سی ایم صاحب کوئی بات نہیں کرنے دے, ہڑتال پھر کے آیا, جس طرح بندہ کہتا ہے نہیں پتر پڑھ لے سائنس, وہ ہڑتال ہو جاتی ہے, بعد میں نہ سی ایم صاحب سے سنبھالی جا رہی ہے نہ اس سے سنبھالی جا رہی ہے جو مشورہ دینے والا ہے. صحیح, سیاپا عوام کو پڑا ہوا ہے. واقعی ہر شعبے میں لیک آف پلاننگ ہے, ہر شعبے میں. جی یہ تم دیکھ لو, کو پہلے پلان نہیں کیا گیا کہ یہ زیادہ دانشور آدمی ہے, اس کو اینکر ہونا چاہیے, یہ بندہ جو ہے زیادہ میایا لگ رہا ہے, چلو اس کو میایا بنائیں. میں اس کی ذرا اینک مہنگی تھی تو اس کو اینکر بنا دیا, میری ذرا اینک سستی تھی مجھے بیان کر بنا دیا. ناظرین ہم لیتے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.